السلام علیکم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 51۔ ہرقل شاہ روم کے بادشاہ نے ان سے کہا کہ میں نے تم سے پوچھا تھا کہ اس رسول کے ماننے والے بڑھ رہے ہیں یا گھٹ رہے ہیں، تو تم نے جواب میں بتایا کہ وہ بڑھ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور اب ان کا یہی حال رہتا ہے یہاں تک کہ وہ پورا ہو جائے۔ اور میں نے تم سے پوچھا تھا کہ کوئی اس کے دین میں آ کر اور پھر اس کو برا جان کر چھوڑ دیتا ہے، تو تم نے کہا نہیں۔ اور ایمان کا یہی حال رہتا ہے، جب اس کی خوشی دل میں سما جاتی ہے تو پھر اس کو کوئی برا نہیں مان سکتا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 52۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ حرام کھلا ہوا ہے اور حلال بھی کھلا ہوا ہے، اور ان دونوں میں بعض چیزیں شبہ کی ہیں جن کو بہت لوگ نہیں جانتے کہ یہ حلال ہے یا حرام۔ اور جو شخص باقی چیزوں سے بچ گیا اس نے اپنے دین اور عزت کو بچا لیا، اور جو کوئی ان شبہ چیزوں میں پڑ گیا اس کی مثال اس چراغے کی ہے جو شاہی محفوظ کے ارد گرد اپنے جانوروں کو چراہے۔ وہ قریب ہے کہ کبھی اس چراگاہ کے اندر گھس جائے اور شاہی مجرم قرار پائے۔ سن لو، ہر بادشاہ کی ایک چراگاہ ہوتی ہے، اللہ کی چراگاہ اس کی زمین پر حرام چیزیں سے بچنا ہے۔ اور سن لو، بدن میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، جب وہ درست ہوگا تو سارا بدن درست ہوگا، اور جب وہ بگڑ جائے تو سن لو سارا بدن بگڑ گیا، اور وہ ٹکڑا دل ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 53۔ عبد القیس کا وفد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کون سی قوم کے لوگ ہیں، یا یہ وفد کہاں کا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ ربیہ خاندان کے لوگ ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مرحبا، اس قوم کو یا اس وفد کو نہ ذلیل ہونے والے اور نہ شرمندہ ہونے والے، یعنی ان کا آنا بہت خوب ہے۔ تو انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، آپ کی خدمت میں صرف ہم ان حرمت والے مہینوں میں ہی آ سکتے ہیں، کیونکہ آپ کے اور ہمارے درمیان مظہر کے قافلوں کا قبلہ آباد ہے۔ پس آپ ہم کو ایک ایسی قطعی بات بتا دیجئے جس کی خبر ہم اپنے پچھلے لوگوں کو بھی کر دیں جو یہاں پر نہیں آئے، اور اس پر عمل کر کے ہم جنت میں داخل ہو جائیں۔ اور انہوں نے آپ سے اپنے برتنوں کے بارے میں بھی پوچھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں 4 برتنوں کا حکم دیا اور 4 قسم کے برتنوں کو استعمال میں لانے سے منع کیا، اور ان کو حکم دیا کہ ایک اکیلے اللہ پر ایمان لاؤ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم جانتے ہو کہ ایک اللہ پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول کو ہی معلوم ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے سچے رسول ہیں، اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا، اور مال غنیمت میں سے جو ملے اس کا 5واں حصہ مسلمانوں کے بیت المال میں داخل کرنا، اور 4 برتنوں کے استعمال سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منع فرمایا۔ سبز لاکھی مرتبان سے، اور کدو کے بنائے ہوئے برتن سے، اور لکڑی کے کھودے ہوئے برتن سے، اور روغنی برتن سے، اور فرمایا
کہ ان باتوں کو حفظ کر لو اور ان لوگوں کو بھی بتا دینا جو یہاں پر نہیں آتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 54۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عمل نیت ہی سے صحیح ہوتے ہیں، یعنی نیت کے مطابق ان کا بدلہ ملتا ہے، اور ہر آدمی کو وہی ملے گا جو وہ نیت کرے گا۔ پس جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے ہجرت کرے، اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہی ہوگی، اور جو کوئی دنیا کمانے کے لیے یا کسی عورت سے شادی کرنے کے لیے ہجرت کرے تو اس کی ہجرت انہی کاموں کے لیے ہوگی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 55۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جو کوئی شخص ثواب کے لیے اپنے اہل و عیال پر خرچ کرے تو وہ بھی اس کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔